میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں میں عزیز بلگامی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، فکر و فن شعر و سخن زبان و ادب کے حوالے سے آج جو ادنا سی خدمت انجام دے رہا ہے، اس کی جانب ہمارے ناظرین کی بڑی تعداد متوجہ ہے اور ہماری ہمتیں بڑھا رہی ہے. جیسا کہ ہم ہر ہفتہ ناظرین میں سے کسی ایک کی قیمتی رائے سے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم ہمارے ایک باذوق ناظر کی رائے پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں. معروف شاعر غفران امجد صاحب، جن کی انٹرویو ہم نے ابھی کچھ ہفتے پہلے لی ہے، محترم اعظم شاہد صاحب کے حالیہ انٹرویو کے بارے میں لکھتے ہیں: بہت عمدہ، بہت اہمیت کا حامل انٹرویو ہے، اہل اردو کو بیدار کرنے والا ہے، جھنجھوڑنے والا ہے، مگر افسوس اردو والوں کی ذہنیت پوری طرح کاروباری ہو چکی ہے. اردو والے یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی توصیف سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، فلاں کی تنقید کر کے کیا زیاں ہو سکتا ہے. بس اردو دان صاحبان اسی ناپ تول میں لگے ہوئے ہیں، جو بے حد افسوسناک ہے. بہت بہت مبارکباد. عرفان صدیقی کے شعر کے ساتھ وہ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ، رات کو جیت نہیں پاتا، رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے، کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. ایسی رائیں ہماری کاوشوں کو مہمیز عطا کرتی ہیں اور ہم مزید خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھتے رہتے ہیں. آج ہم پھر ایک ایسی معروف شاعرہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن کی مشق سخن اور ریاضت فن نے انہیں شاعری کی دنیا میں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. جی ہاں، ہم ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. 2 دن قبل ایک خوشخبری ہے کہ 2 دن قبل کی ایک خوشخبری ہے کہ ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کی کتاب آئینہ کو اتر پردیش اردو اکیڈمی نے ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے. ہندی اور اردو کی اس باکمال شاعرہ کے بارے میں ہم آج اپنی جانب سے ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں عرض کریں گے اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے سوالات کے جوابات اپنے ویڈیو بائٹس کے ذریعے عطا کیے ہیں. ہمارے ادبی فیچر کو اس طرح پیش کرنے کا ہمارا یہ پہلا تجربہ ہے. امید کے پروگرام کے اس اسلوب کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے. از راہ احترام و اکرام ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کی خدمت میں ہمارے یہ 4 مصرے عرض ہیں. عرض کرتا ہوں کہ مشام جاں کو
मुअत्तर करेगा तेरा कलाम, मुशाम जहाँ को मुअत्तर करेगा तेरा कलाम। हर एक समत तेरे फ़न की खुशबुओं का निज़ाम, हर एक समत तेरे फ़न की खुशबुओं का निज़ाम। तो आज शेर व सुखन फ़िक्र फ़न में हाजिर है, तो आज शेर व सुखन फ़िक्र फ़न में हाजिर है लफ्ज़ लफ्ज़ ऐ मीना तेरे हुनर का ग़ुलाम। तो आज शेर व सुखन फ़िक्र फ़न में हाजिर है। ज़रूरत शेरी के तहत मैंने फ़िक्र फ़न शेर व सुखन को शेर व सुखन फ़िक्र व फ़न कहा है। तो आज शेर व सुखन फ़िक्र फ़न में हाजिर है लफ्ज़ लफ्ज़ ऐ मीना तेरे हुनर का ग़ुलाम, है लफ्ज़ लफ्ज़ ऐ मीना तेरे हुनर का ग़ुलाम। हमने उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात इनायत करने की गुजारिश की, तो उन्होंने तफसील के साथ जो कुछ अर्ज़ किया है वो आपकी खिदमत में पेश है। मेरी पैदाइश नगीना ज़िला बिजनौर यूपी भारत की है। 10 भाई बहनों में एक बड़ी बहन, एक बड़े भाई के बाद मेरा तीसरा नंबर है। एक भाई और 6 बहनें मुझसे छोटी हैं। हमारे वक्त में नगीना जैसे छोटे से कस्बे में लड़कियों को पढ़ाना कोई सहल काम नहीं था। मुस्लिम लड़कियों के लिए वहाँ कोई इदारा भी नहीं था। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम सैयद इल्तिजा हुसैन ज़ैदी मरहूम इंतहाई सुलझे हुए, अदब नवाज और तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने मुझे वैदिक कन्या इंटर कॉलेज नगीना में दाखिला दिलाया। मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थी। पहली क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक मैंने तालीम वैदिक कन्या इंटर कॉलेज नगीना से ही हासिल की और इम्तियाज़ी नंबरों से हासिल की। मेडिकल की डिग्री हरिद्वार से आयुर्वेद में ली। अदब से बहुत दिलचस्पी हमेशा से ही रही, तो 3 मज़ामीन हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत में एमए आगरा यूनिवर्सिटी और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली किया। इसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस में आ गई। शादी के बाद अगवानपुर मुरादाबाद मेरा वतन हुआ, यहीं मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। एक लेडी डॉक्टर के लिए मेडिकल प्रैक्टिस दिन रात का मुसलसल काम होता है। पेशेवराना इंतहाई मसरूफियत, घर गृहस्थी और 2 बच्चों के साथ अदब का काम भी बखूबी तेज़ काम चलता रहा है। डॉक्टर मीना नकवी की शायरी बड़ी दिलफरेब होती है। मानी आफरीनी और असर पजीरी उनकी शेरों की जान है। 9 किताबों की मुसन्निफ़ा ने क्या कुछ रियाजत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, इन किताबों की तादाद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब हमने उनकी शायरी और अदबी ज़िंदगी के बारे में तफसील पूछी कि शायरी का आगाज़ कब से हुआ और ये शेरी सफ़र किन किन मराहिल से गुज़रा, तो डॉक्टर साहिबा ने हमें तफसील से बताया। आप भी समाअत फरमाएँ। मैंने शायरी कब से शुरू की ये तो याद नहीं आता, लेकिन जब से याददाश्त साथ देती है कलम कागज़ हाथ में ही पाया, यानी शायरी मेरे खून में है। मेरी दादी अंदली तखल्लुस से शायरी करती थी। घर में अदबी माहौल था। फसाना आज़ाद, मीर दबीर, अनीस की किताबें, नावल, रिसालों और शायरों और अदीबों की किताबों से घर की अलमारियाँ भरी थीं। रिसाले, नावल और अखबार घर में खूब आते थे और 10 भाई बहनों के घर में खूब छीन झपट के पढ़े जाते थे। स्कूल में हर हफ्ते कुमारी सभा होती थी जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होते थे। जहाँ तक याद पड़ता है उन प्रोग्राम्स में मैं हमेशा अपनी लिखी हुई नज़्म, गीत, कहानी वगैरह ही सुनाती थी। बचपन से कमगो थी, लेकिन जो दिल में होता वो नज़्म और नस्ल में करतास पर फैल जाता, मैं उसके सुपुर्द कर देती और ये रसायल में अक्सर व बेशतर छपते रहते, जिससे मुझे बहुत मुसर्रत हासिल होती। स्कूल से निकल कर कॉलेज
اور پھر میڈیکل کالج اور اس کے بعد پریکٹس، لیکن لکھنا پڑھنا بدستور جاری، لیکن سب کچھ بے ترتیب تھا۔ کتابوں کاپیوں کے صفحوں پر، مریض کے نسخوں پر، اخباروں کے کونوں پر لکھنے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا، اور کوئی ترتیب نہیں تھی۔ لکھنے پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ گھر اور اسپتال میں کتابیں ہی کتابیں نظر آتیں، اور یہ مدت تک چلتا رہا یہ سلسلہ۔ سن 2004 میں میرے احباب نے مجھے صلاح دی اور بہت زور دیا تو ان کی کرم فرمائیوں سے میرا پہلا مجموعہ کلام صاحبان منظر عام پر آیا۔ مجھے حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ 2004 میں چھپنے والی یہ پہلا مجموعہ کلام انتہائی قدردانی کی نظر سے دیکھا گیا۔ پہلی کتاب صاحبان کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ اس کی ساری جلدیں ختم ہو گئیں۔ دوسری کتاب بادبان 2005 میں منظر عام پر آئی، جسے ادب نوازوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہندی میں بھی برابر لکھتی ہوں، تو 2006 میں ہندی غزل سنگرہ درد پتجھڑ کا آیا، جس کا ہندی زبان پسند کرنے والوں نے انتہائی جوش اور خروش سے استقبال کیا، اور تب سے لے کر آج تک میری 9 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کے نام گرامی یہ ہیں: صاحبان، بادبان، درد پتجھڑ کا، کرچیاں درد کی، کرچیاں، جاگتی آنکھیں، دھوپ چاؤں، منزل اور آئینہ۔ اس میں اتنی ہی ہندی کی کتابیں ہیں جتنی اردو کی ہیں۔ 2 کتابیں کہکشاں اردو میں اور بھنور ہندی میں زیر اشاعت ہیں۔ امید ہے نومبر میں ان کتابوں کی رسم رونمائی ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک شاعر یا شاعرہ اپنے ماحول سے اپنے مشاہدے کی صلاحیتوں کے ذریعے بہت کچھ اخذ کرتا ہے یا کرتی ہے، اور پھر اسے شعری پیرہن عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ساحر لدھیانوی نے کہا ہے، دنیا تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات تو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ہم نے ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ سے پوچھا کہ ان کے اطراف کے ماحول نے فکری غذا کے طور پر انہیں کیا کچھ دیا، اور وہ اب کیا کچھ اپنے اطراف میں بسنے والی اردو عوام کو لوٹانے کی کوشش فرما رہی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں، شادی کے بعد مجھے مراد آباد کی ادبی فضا ملی۔ جگر مراد آبادی کی یہ سرزمین ہندی اور اردو ادب کا گہوارہ ہے۔ رامپور بھی مراد آباد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ رامپور اسکول اور مراد آباد کی ادبی سرگرمیوں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں ہندی اور اردو دونوں زبانوں کی سرگرمیاں لگاتار ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہندی کی بھی رائٹر ہوں، تو مجھے ہندی اور اردو دونوں کی محبت حاصل ہے۔ کبھی گوشتیاں اور کبھی سمیلنوں میں سب لوگ مجھے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مراد آباد علامہ کیف مراد آبادی اور قمر مراد آبادی کا شہر ہے، جہاں ایک سے ایک نادر و نایاب شاعر و نثر نگار ہیں۔ شہر جگر کی ادبی سرگرمیاں جگ ظاہر ہیں۔ یہاں کے مشاعرے بہت شاندار ہوتے ہیں۔ یہاں کے مشاعروں کے ساتھ ساتھ کبھی سمیلن بھی یہاں کے بہت لاجواب ہوتے ہیں، اور نشستیں انتہائی پروقار۔ آج بھی مراد آباد کے سینئر شاعر و ادیب اپنی روایات کی پاسداری میں مصروف ہیں۔ جگر مراد آبادی کے شہر میں علامہ کیف مراد آبادی اور قمر مراد آبادی نے شاعری کے فیلڈ میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ حضرت شادانی کا بھی شاعری میں اونچا مقام ہے۔ ان کے شاگردان آج بھی ادب کی خدمت میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں۔ میرے فکر و فن پر یہاں سیمینار، شامیں اور جشن منعقد ہو چکے ہیں۔ ہندی اور اردو کے قلمکاروں نے بہت اپناپن دیا ہے، جس کے لیے میں ان کی تاحیات شکر گزار رہوں گی۔ ناظرین، اس تفصیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کی شاعری نے کس شاندار ماحول میں آنکھیں کھولیں اور ادبی اعتبار سے
کس قدر زرخیز زمین نے ان کے لوح و قلم کی پرورش کی. ان کی کئی کتابیں شائع ہوئیں. اس بارے میں ہم نے اس بارے میں پوچھا اور ان کتابوں کی اشاعت کی راہ کی دشواریوں اور مسائل کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو وہ یہ تفصیل ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. 9 کتابیں شائع ہو کر قاری سے شرف مقبولیت پا چکی ہیں. 2 کتابیں پریس سے آیا ہی چاہتی ہیں. کسی شاعر یا ادیب کے لیے لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو شائع کرانا بہت مشکل کام ہے. کسی کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈنگ تک ایک مرحلہ ہے جو سر کرنا پڑتا ہے. ادھر پبلشر کی طرف سے کسی نہ کسی وجہ سے دیری بھی پریشان کرتی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری فطرت کی ایک خرابی مجھ سے یعنی یہ ہے کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا. یعنی میری فطرت میں اضطراب ہے. کسی کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈنگ تک ایک ایسا مرحلہ ہے جو سر کرنا پڑتا ہے اور اس میں انتظار بھی بہت ضروری ہے. مجھ سے انتظار نہیں ہوتا اور یہ تکلیف اکثر میں دوسروں کو اپنی ذات سے نہیں دیتی ہوں. یعنی میرے مزاج کا اضطراب دوسروں کو پریشان نہیں کرتا ہے. میں جب کتاب کا مسودہ تیار کرتی ہوں تو چاہتی ہوں کہ اب یہ جلدی سے چھپ جائے، لیکن اشاعت کی حد تک آتے آتے کافی دیر لگ جاتی ہے. میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری کتابوں کے چھپنے میں مجھے اچھے کمپوزر اور اچھے پبلشر ملے. ادب نوازوں نے میری کاوشات کو سراہا. اکیڈمیز نے میری کتابوں کو انعامات اور ایوارڈ سے نوازا. متعدد سنستھاؤں نے کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ اور انعامات دیے گئے اور میرے نام سے شام منسوب کی گئی. میرے جشن بھی بنائے گئے. مختلف نامور رسائل نے میرے نمبر بھی شائع کیے. ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ ادب کے موجودہ ادبی منظرنامے کو لے کر وہ کافی فکر مند رہتی ہیں. ہم نے ان کے تاثرات بھی دریافت کیے اور اس موقع پر نئی نسل کے نام ایک مؤثر پیغام بھی ہمارے پاس محفوظ کرنے کی گزارش کی تو ڈاکٹر صاحبہ نے نہایت ہی مؤثر پیغام ہمارے نئے قلمکاروں کی نظر کیا ہے. آپ بھی سماعت فرمائیں. اردو سے دور ہو رہی ہے اور یہ بات فکر کی ہے. حالانکہ انٹرنیٹ نے ہر طرح کے علم کو وسعت دی ہے، لیکن میڈیا اور انٹرنیٹ نے قاری اور سامع کو کتابوں سے بہت دور کر دیا ہے. میں نئی نسل کے قلمکاروں، شاعروں اور ادیبوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ مطالعے کی عادت ڈالیں، اپنی زبان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں اور جدیدیت کے ساتھ اپنے اقدار کا بھی خیال رکھیں. ساتھ ہی ادب میں مقام بنانے کے لیے ایمانداری سے ریاضت کریں. کوئی شارٹ کٹ نہ اپنائیں. سیکھنے کی کوشش کریں، پوچھنے میں شرم نہ کریں اور خود اعتمادی سے ادب کی بے لوث خدمت انجام دیں. ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کے ان قیمتی خیالات کے بعد، اس قیمتی پیغام کے بعد، ادب کے حوالے سے ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کے ان خیالات کی ستائش کرتے ہوئے ہم نے ان سے دریافت کیا کہ قلمکاروں کی نئی نسل کو ان قیمتی باتوں پر توجہ دینے کے سلسلے میں کن کن محرکات اور کن کن ترغیبات کی ضرورت ہے. عذرا انکسار ہم نے ان سے آخری سوال یہ پوچھا اور بڑے انکسارانہ انداز میں ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ سوال دراصل سیدھی بات کے ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں تھا اور ہم نے چاہا کہ ہمارے اس ایک چھوٹے سے ایک ادنا سے پروگرام کے بارے میں وہ کیا تاثرات رکھتی ہیں اور اس کے بارے میں مزید کیا کچھ مشورے ہمیں پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے عذرائے خلوص اس طرح گویا ہوئی. فکر و فن
شعر و سخن سے مجھے عالی مرتبت عزیز بلگامی نے دوش کرایا. پھر اس کو میں نے پابندی سے دیکھنا شروع کیا. واقعی فکر و فن شعر و ادب کی سچی خدمت کر رہا ہے. ساری دنیا کے ادیبوں اور شاعروں کو اپنے چینل کے ذریعے ساری دنیا کے روبرو کرانا بہت بڑی بات ہے. سیدھی بات میں جناب عزیز بلگامی کا انداز تکلم اور نعت پڑھنے کا انداز من موہنے والا ہے. میں سیدھی بات کی پوری ٹیم اور خاص طور سے جناب عزیز بلگامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر تمام دنیا کے روبرو ہونے کا موقع دیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہم ڈاکٹر نقوی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اب ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ان گراں قدر خیالات کے لیے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جو انہوں نے وقت نکالا اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے پروگرام کے بارے میں ان کی آرا کے منتظر ہیں. اگلی بار ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اگلی بار جب ہم لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ادبی شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. چلتے چلتے آپ ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ کی ایک غزل بھی بزبان شاعرہ سنتے چلیں. آپ غزل سنتے رہیں اور اپنی داد سے نوازیں اور عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزل پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. عرض کرتی ہوں، بلندیوں کا تھا جو مسافر، وہ پستیوں سے گزر رہا ہے، کہ جیسے دن کا سلگتا سورج سمندروں میں اتر رہا ہے. بلندیوں کا تھا جو مسافر، وہ پستیوں سے گزر رہا ہے، کہ جیسے دن کا سلگتا سورج سمندروں میں اتر رہا ہے. تمہاری یادوں کے پھول ایسے سحر کو آواز دے رہے ہیں. تمہاری یادوں کے پھول ایسے سحر کو آواز دے رہے ہیں، کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میری گلی سے گزر رہا ہے. شعر سنیے کہ الگ ہیں نظریں الگ نظارے، الگ ہیں نظریں الگ نظارے، عجب ہے راز و نیاز سارے. کسی کے جذبے مچل رہے ہیں، کسی کا احساس مر رہا ہے. عجیب جوش جنوں ہے اس کا، عجیب طرز وفا ہے میرا. عجیب جوش جنوں ہے اس کا، عجیب طرز وفا ہے میرا. میں لمحہ لمحہ سمٹ رہی ہوں، وہ ریزہ ریزہ بکھر رہا ہے. نظر میں رنگین شامیانے، محبتوں کے نئے فسانے. نظر میں رنگین شامیانے، محبتوں کے نئے فسانے. یہ کون ہے دل کے وسوسوں میں جو مجھ کو بے چین کر رہا ہے. یہ کون ہے دل کے وسوسوں میں جو مجھ کو بے چین کر رہا ہے. آخری شعر کے تمام الفاظ مٹ چکے ہیں، بس ایک صفحہ ابھی ہے باقی. تمام الفاظ مٹ چکے ہیں، بس ایک صفحہ ابھی ہے باقی. اسے مسلسل میں پڑھ رہی ہوں، اسے مسلسل میں پڑھ رہی ہوں، جو نقش دل پر ابھر رہا ہے. اور نقطہ دیکھیے کہ وہ میرے اشکوں کے آئینے میں، وہ میرے اشکوں کے آئینے میں سجا ہے مینا کچھ اس طرح سے، کہ جیسے شبنم کے قطرے قطرے میں کوئی سورج سنور رہا ہے. کہ جیسے شبنم کے قطرے قطرے میں کوئی سورج سنور رہا ہے. بہت شکریہ. میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے